یزید بانی بنا، بانی سیاسی کرپشن کا، یزید بانی بنا مالی کرپشن کا، اور یزید بانی بنا اخلاقی کرپشن کا۔ سیاسی کرپشن جس کی بنیاد رکھی اسلام کی تاریخ میں انحراف کرتے ہوئے، سیاسی کرپشن اس کی یہ تھی کہ اس نے نظام خلافت کی قدروں کو پامال کر دیا۔ خلافت راشدہ سیرت مصطفیٰ کا عملی نظام تھا، تب سیرت مصطفیٰ کی، سنت مصطفیٰ کی، تعلیمات مصطفیٰ کی، حتیٰ کہ قرآن و سنت کو اگر ایک عملی نظام کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو خلافت راشدہ تھی۔ عید نے اس خلافت راشدہ کی قدروں کو پامال کیا اور اس کو بدل دیا بدترین ملوکیت سے، بدل دیا انتہائی سفاک اور کرپٹ آمریت سے، اس کو بدل دیا ریاستی دہشت گردی سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والے بکری کے بچے کا بھی فکر تھا، وہاں خانوادہ رسول کے مقدس نفوس کچل دیے گئے۔ کتنا فرق تھا اس سوچ کا جو آقا علیہ السلام نے عطا کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اس سوچ کے امین تھے، اس سوچ کے وارث تھے، ان قدروں کے محافظ تھے، ان کو سٹرینگن کرنا چاہتے تھے، انہیں ری انفورس کرنا چاہتے تھے، ان کو تمکن دینا چاہتے تھے، اور اس پر مبنی امت کا مستقبل سنوارنا چاہتے تھے، استوار کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے خلافت راشدہ کی اور نظام رسالت کی تمام قدروں کو پامال کر کے بدترین کرپٹ اور سفاک آمریت کے نظام کو رائج کیا۔ یہ سیاسی کرپشن تھی، اور اس کے نتیجے میں اس نے خاندانی بادشاہت اوپر سے لے کے نیچے تک قائم کی۔ اس کا وتیرہ یہ تھا کہ جتنے بزرگ با کردار، پختہ، اچھی سیرت والے، عمر رسیدہ، تجربہ کار، دیانتدار، ایماندار افراد جن جن مناصب پر فائز تھے ان سب کو ہٹا دیا اس نے، اور اپنے خاندان کے لونڈوں کو، لفظ یوز کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں آیا ہے، صاف ظاہر ہے یہ لفظ تو اردو کا ہے نا، انڈیا میں ایجاد ہوا ہے یہ لفظ، تو یہ ترجمہ ہے عربی کے ان الفاظ کا جو صحیح بخاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے، اس کا ترجمہ ایگزیکٹلی 100% مطابقت کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو چھوکرے، لونڈے، اباش، بدمعاش، بدکماش جوان، ان کو ان تمام مناصب پہ فائز کرتا تھا، جگہ جگہ اپوائنٹ کرتا تھا، اور اس نے ساری سلطنت سے عمر رسیدہ، ایماندار، باکردار، باشعور لوگ جن کے اندر ایمانی غیرت تھی ان کو ہٹا دیا، برطرف کر دیا۔ اپنا ایک حلقہ ہر جگہ، یہ خاندانی بادشاہت اور کرپٹ بادشاہت اور سفاک بادشاہت، اس کی بنیاد رکھی اس نے، یعنی کلچر بدل دیا۔ سیاست کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کی اپنی سنت کی صورت میں اور ریاست مدینہ کی صورت میں اور خلافت راشدہ کی صورت میں، یہ فرماتے ہوئے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس کو بدل کر اس نے بدترین خاندانی کرپٹ بادشاہت اور ملوکیت اور آمریت کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی، اور اس سیاسی کرپشن میں چونکہ بدترین سفاک آمریت کی بنیاد رکھی، اس میں اختلاف رائے کا حق چھین لیا اس نے ہر ایک سے۔ تو میں آپ کو کنسپٹ سمجھا رہا ہوں کہ یزید کیا تھا اور یزیدیت کیا تھی۔ اس نے اختلاف رائے، آزادی رائے، اس کا حق چھین لیا۔ ایک جمہوری طریقہ ہے معاشروں میں احتجاج کرنا، اس نے احتجاج کرنے کا حق چھین لیا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے بعد، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے احتجاج کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یزید نے افواج بھیج کر مدینہ طیبہ کو تاخت و تاراج کر دیا۔ صرف مدینہ منورہ پر قبضہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، اور اپنے گھوڑے، اونٹ اور خچر مسجد نبوی میں باندھ دیے۔
3 دن تک مسجد نبوی میں اذان، جماعت اور نماز معطل ہو گئی۔ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں اس پر مورخین کا، محدثین کا، علماء کا، اسلام کی پوری تاریخ میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ انہیں حکم دے کر بھیجا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے، مباح ہے، جو چاہو کرو، قتل عام کر دو، لاشیں گرا دو، خون کے دریا بہا دو، عزتیں لوٹ لو، 3 دن تک جو چاہو کرو، میں تمہیں مباح کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکہ نے احتجاج کیا۔ اس واقعہ میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بہت سے تابعین شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کرام نے شہادت پائی، اور ان کے مزارات کا پورا ایک خطہ جنت البقیع میں ہے۔ جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے، تو جاتے ہوئے بائیں طرف آتا ہے وہ خطہ ہے۔ یہ واقعہ ہے۔ پہلے مکہ نے احتجاج کیا، پھر اس نے مکہ پر افواج دوڑائی اور مکہ معظمہ کو طاقت و تاراج کیا، اور صرف مکہ معظمہ کو نہیں، وہاں مسجد نبوی اور روضہ رسول پر بے حرمتی کی، یہاں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اور منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ پر تیر برسائے، آگ لگائی، اور کعبۃ اللہ کا نہ صرف غلاف جلا مگر کعبہ شریف کا بہت سارا حصہ جل گیا، کعبۃ اللہ کو جلایا۔ یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی، سفاک ملوکیت تھی، اور بدترین آمریت تھی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یکلخت پہلی صدی کے آخری نصف حصے نے اس نے کلچر کو، سیاسی کلچر کو کتنا تبدیل کر دیا۔ اس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احادیث صحیحہ میں، اور بخاری شریف میں بھی ذکر ہے۔ دوسری کرپشن اس کی مالی تھی، اس کی بنیاد رکھی۔ جہاں ایک نظام تھا، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی شیر خدا ہوں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہاں تو ایک عام شخص کھڑا ہو کے یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ مال غنیمت کی ایک چادر سے تو ہمارا قمیض نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ قومی اور سرکاری خزانہ ذاتی عیاشیوں کی نظر ہو گیا تھا۔ شہنشاہانہ انداز سلطنت تھا، شہنشاہانہ زندگی تھی، عیاشی کی زندگی تھی۔ اس کی تفصیلات میں کیا جاؤں، کتابیں بھری پڑی، تاریخ کی، قدماء کی، متاخرین کی، سب کو تو بھری پڑی۔ تو اس نے قومی خزانے کو لوٹا، اپنی عیاشی پر، اپنی عمارت پر، اپنی شہنشاہیت پر، اپنی بادشاہت پر، اپنی مستیوں پر بے دریغ لٹایا۔ تو سیاسی کرپشن کے ساتھ مالی کرپشن کی بنیاد رکھی۔ تیسری اخلاقی کرپشن، اس نے دینی اخلاقی اقدار کو مٹا دیا اور بے حیائی عام کیا، اور اپنے محل میں بے حیائی کو اور حدود الہیہ کو توڑنے کو اس نے رواج دیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس سے آغاز ہوا۔ بدکاری کو رواج دیا، بے حیائی کو رواج دیا، اسلامی قدروں کو، اسلامی حیا کو، اسلامی شرم کو، حلال و حرام کو پامال کیا اس نے۔ یہ جو 3 قسموں کی میں نے کرپشن بتائیں، اس کے مجموعے کا نام، وہ تو ایک شخص تھا مگر وہ یہ پورا فکر اور نظام دے گیا۔ اس پورے نظام کا نام یزیدیت بنا۔ یہ پورا نظام یزیدیت کی شکل میں آج تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کی طرز زندگی میں، طرز حکمرانی میں، طرز سلطنت میں، طرز حکومت میں ان چیزوں کی جھلک نظر آئے، وہ اپنے دور کا یزید ہے، اور جو ان پلیدیوں سے ٹکرائے وہ اپنے دور کا غلام حسین ہے۔ وہ اپنے دور کا حسینیت کا پیروکار ہے، وہ حسین کا غلام ہے، وہ حسین کا وفادار ہے، وہ حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہے، جو اپنے دور کے یزید کو اور اپنے دور کی یزیدیت کو للکارے اور ٹکرائے۔ تو یزید نے انسانی حقوق کا قتل عام کیا، اس نے انسانی آزادیوں کا قتل عام کیا، اس نے اخلاق و شرافت کی قدروں کا قتل عام کیا، اس نے دین اور احکام شریعت کا قتل عام کیا، اس نے نظام احتساب کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، احتساب کو، اس نے اس کا قتل عام کیا، عدل و انصاف کا قتل عام کیا، اور سارے نظام کو اپنی ہوا
हिर्स और हवस की बीट चढ़ा दिया। सारी सल्तनत का निजाम उसने जाती ख्वाहिश का नाम रखा। ये बाकियात यजीदिया है। बिन जुबैर रिवायत करते हैं, और ये जो हदीस अब कोट कर रहा हूं ये इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है। इमाम बुखारी ने किताब तफसीर में इमाम बुखारी की रिवायत सईद बिन जुबैर से है। उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत किया कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अक़रउना उबय्युन व अक़दाना अलीयुन। बिन काब का नाम आपने सुना होगा। फरमाया अक़रउना उबय्युन व अक़दाना अलीयुन। ये सैयद फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का ऐलान। और हदीस सही बुखारी की इमाम बुखारी ने रिवायत की किताब तफसीर में। फरमाया सैयदना फारूक आजम कहा करते थे, हमारे सहाबा में सबसे बड़ा कारी, कुरान का कारी उबई बिन काब है, और सबसे बड़ा आलिम और फकीह और कादी जज अली इब्न अबी तालिब। ये सैयदना फारूक आजम की शहादत है। फिर इसी तरह सुफियान सौरी से मरवी है, ये और अइमा और फुकहा की सनद के साथ हदीस है, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब फ़ज़ाइल में बयान किया। फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम सुफियान सौरी रिवायत करते हैं यहया बिन सईद से, और यहया बिन सईद रिवायत करते हैं सईद बिन मुसय्यब से। बहुत आला सनद तमाम रुवात। फरमाते हैं कि काला काना उमर यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मुअदलतिन लैसा लहा अबू हसन। वो बयान करते हैं कि अगर कोई मसला फिक्री और शरी मसला, कोई बड़ा दकीक मुश्किल शरी मसला सैयदना फारूक आजम की खिदमत में पेश कर दिया जाता, उनको पेश कर दिया जाता, और फरमाते हैं कि अगर अली मौजूद नहीं तो अल्लाह से पनाह मांगते थे। फरमाया अली ना हो और इंतहाई दकीक शरी मसला पेश कर दिया जाए तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। मुश्किल शरी मसले के हल के लिए अली के जरिए तय होती है। ये जो लकब आपको देते हैं ना, मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, ये लकब इस हदीस की रूह से सैयदना फारूक आजम ने आपको दिया। हज़रत अली को मुश्किल कुशा का लकब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है, और इसका जिक्र इमाम बुखारी ने अपनी जामे सही में किया है। सही बुखारी में, मैं अल्फाज दोहरा रहा हूं फिर। फरमाते काना उमर यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मुअदलतिन। कोई ऐसी मुश्किल आ जाती शरी मसले में, कोई मुश्किल शरी मसला पेश आ जाता और हजरत अली मौजूद ना होते तो अल्लाह की पनाह मांगते थे। फरमाया इल्मी मुश्किल अली के बगैर हल नहीं होती। इल्मी मुश्किल हजरत अली के बगैर, ये सैयदना फारूक आजम का फरमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं समझता हूँ इस हदीस के बयान करने के बाद बहुत से लोगों का दिमाग और जहन खुल जाना चाहिए, उनको बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तियाब में ये अल्फाज लिखे हैं सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि सैयदना फारूक आजम के बारे में लफ्ज़ थे काना उमर यक़ूलु लौला अलीयुन लहालका उमर। जितने मुश्किल हालात पेश आए, जितनी मुश्किलात इल्मी पेश आई, शरी मुश्किलात पेश आई, हालात मुश्किल पेश आए, और कदम कदम पर कुरान और सुन्नत और शरीयत की रूह से रहनुमाई दरकार थी। बड़े बड़े कड़े फैसले करने पड़ते थे, बड़े बड़े इज्तिहादात किए सैयदना फारूक आजम ने, बड़े बड़े बदले हुए हालात के मुताबिक नए अहकामात दिए, नए अहकामात दिए, नई सिचुएशंस को एडजस्ट किया। तो सैयदना फारूक आजम फरमाया करते थे लौला अलीयुन लहालका उमर। अगर अली ने साथ ना होता तो उमर हलाक हो चुका होता, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो चुका होता। ये वो कलिमात हैं जिन्होंने हजरत अली को मुश्किल कुशा का लक़ब दिया सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे। और इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल में रिवायत किया, इमाम इब्न साद ने तबक़ात में रिवायत किया, इब्नुल असीर ने उसदुल ग़ाबा में रिवायत किया, और तमाम आसार बयान करके फिर उसके बाद कई और सहाबा के तज़किरे इसी बाब में आए। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इस मसले को बताने के लिए कि इसमें कहीं भी अब तवस्सुल की बात नहीं, एक कदम आगे की बात है, बराह रास्त मांगने की बात है, तलब करने की बात है। ये साथ अब आप देखिए इमाम बुखारी इन तमाम हदीसों को जोड़कर क्यों लाए हैं? इसलिए कि एक ज़हन बनाया है, कारी को मसला समझाया है कि ये सारा सियाक, पूरा मजमून तसलसल के साथ मांगने और अता करने का चला रहा है।
لہذا اس میں اگلی جو بات آنے والی ہے لوگوں، اس کا معنی سیاق و سباق سے ہٹا کر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ حدیث نمبر 1475، یہ دلیل ہے استعانت اور استغاثہ کی۔ براہ راست انبیاء سے، اولیاء سے مانگنا۔ امام بخاری نے مانگنے اور دینے کا پورا مضمون طویل درجنوں حدیثوں کے ساتھ قائم کر کے اب وہ حدیث یہاں لائے۔ قال ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن۔ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج قریب ہوگا حتیٰ کہ پسینے سے لوگ کانوں تک شرابور ہو جائیں گے۔ فبیناہم کذالک، اب کیا لفظ، کذالک استغاثوا بآدم، تو ساری امتیں کل اہل محشر جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور قیامت کے دن کہیں گے آدم ہماری مدد کریں، اے آدم ہماری مدد کریں۔ استغاثہ، استعانت اور استغاثہ، کذالک استغاثوا بآدم، حضرت آدم علیہ السلام سے غیث اور غوث مدد طلب کریں گے۔ آج آپ ہمارے غوث بنیں، آج آپ ہمارے غوث بنیں۔ کذالک استغاثوا، سب مل کر آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا اجماع کائنات کی تاریخ میں کسی مسئلے پہ نہیں ہوا جتنا اجماع انبیاء سے مدد مانگنے کے مسئلے پر ہوا۔ اس اجماع میں کل انبیاء بھی شریک، سب انبیاء کی امتیں شریک، کل اولیاء شریک، کل صحابہ، کل اہل بیت، کل امام، ساری دنیا جو روز محشر جمع ہوگی، کل امتیں۔ اتنا بڑا ایک ہوتا ہے اجماع امت، ایک ہے اجماع صحابہ، ایک ہے اجماع امت، یہ ہے اجماع امم۔ ساری امت کا اجماع ہو تو واجب رد نہیں ہو سکتا اور حکم قطعی پر دلالت کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر اجماع الامم ہو، کل امتوں کا اجماع ہو، حضرت آدم سے لے کے امت محمدی تک ساری امتوں کا اجماع ہو، تو اس کی قطعیت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک امت کا اجماع ہو تو قطعی ہو جاتا ہے، اور اگر کل امم کا، ساری امتوں کا اجماع ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ اور پھر ایک ہے مدد مانگنا، یہاں پر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہے، قیامت کا دن ہے، سورج سوانیزے پر ہے، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، رب کائنات خود عرش پر کرسی پر جلوہ افروز ہیں، اور یہ مدد اللہ کے نبی سے مانگی جا رہی ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کے سامنے۔ کون رہا ہے؟ تاجدار کائنات بتا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے بھئی اللہ سامنے بیٹھا ہے عرش پر، اللہ کے ہوتے ہوئے نبی سے مدد مانگنے جا رہے ہو۔ اتنا بڑا شرک کے دن اگر یہ شرک ہے تو کل امت مشرک ہو گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اتنا بڑا شرک، خدا سامنے عرش پر جلوہ افروز ہے اور تم یہی مدد اللہ سے مانگ لو، جا کر ہاتھ جوڑ لو، سجدے میں گر جاؤ، باری تعالیٰ معاف کر دے، جلد حساب و کتاب کر لے، جل کے ختم ہو رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ لو۔ مگر یہ توفیق ان سب امتوں کو نبی سے مدد مانگنے کے لیے اور نبی کے دروازے پر جانے کی توفیق کس نے دیا؟ یہ توفیق کس نے دی؟ اس کو بیان کس نے کیا؟ اب کوئی عمل حضور علیہ السلام کے نبی کے سامنے ہو اور حضور منع نہ فرمائے تو اس کو اصطلاح محدثین میں سنت تقریری کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود فرمائیں تو اس سنت کو سنت قولی کہتے ہیں، اگر عمل کریں اپنے ہاتھ سے تو اسے سنت فعلی کہتے ہیں، اگر کوئی اور کام کرے اور آقا سامنے ہو منع نہ فرمائے تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ اگر تو حضور کے سامنے عمل ہو اور حضور منع نہ کریں وہ تو بن گئی نبی کی سنت تقریری، اور ساری امتیں مل کر نبی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ مدد کریں، اور اللہ کے سامنے ہو رہا ہو اور اللہ منع نہ کرے تو خدا کی سنت تقریری بنی۔ تو سمجھ آئیے، ہم بہت سی باتیں ایسی کر دیتے ہیں علی تیقن جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، کہنے کی جرت نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، پیغمبر کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ عرض کریں گے کہ آدم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، وہ استشفاء ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کثرت کے ساتھ وہ حدیث آئی ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے پوری بخاری میں جو چنی ہے، اس کا لفظ جدا ہے۔ یہ استشفاء نہیں، شفاعت طلبی کا لفظ نہیں، مدد طلبی ہے۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन हो रहा है। मांगने तो जाएंगे, यहां लफ्ज आए हैं मदद मांगेंगे। कज़ालिक इस्तगासू, जाके मदद मांगेंगे, ए आदम हमारी मदद करें। कि वो होगी तो शफात ही होगी, तो मदद शफात ही हुई। अगर आप ये सवाल करें तो इसका जवाब अर्ज करता हूं। हाँ, इस वाकया के दो रुख हैं, एक है फेले उमम और उसके जवाब में एक होगा फेले नबी। शफात जब नबी सुनकर अल्लाह को अर्ज करेगा तब शफात बनेगी। अभी शफात की तो नौबत ही नहीं आई। जब सारे मिलकर दरवाजे पर अर्ज कर रहे हैं हमारी मदद करें, तो ये उम्मतों का कहना, दरखास्त करना, ये शफात नहीं, ये मदद तलबी है। जब नबी अर्ज करेगा तो तब वो शफात बन जाएगी, तब वो अल्लाह की हुजूर अर्ज होगा तो शफात बन जाएगी। ये दो इस तरह मिले हुए हैं। हदीस इस सीगे के साथ आई है, इस्तिगासा के सीगे के साथ, और अल्लाह के सामने सब जा रहे हैं। न कोई नबी रोकने वाला, न कोई सिहाबी रोकने वाला, न कोई आलिम और मुफ्ती रोकने वाला। पूरी दुनिया जा रही है और आदम अलैहिस्सलाम फिर उनको आगे अर्ज करेंगे सुम्मा बिमूसा, वो कहेंगे इज़हबू इला ग़ैरी। इसी पर वाक़ई फिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वही कज़ालिक इस्तगासू बिमूसा, अर्ज करेंगे मूसा आप मदद करें। अरे दर दर पे जो जा रहे हो मदद मांगने के लिए, नबी के दरों पर सीधी खुदा से क्यों नहीं मांगते? तो पता चला कि अंबिया से मदद मांगना ये महशर के दिन की सुन्नत है। महशर के दिन की, अगर आज अंबिया से मदद मांगना, अगर आज शिर्क है तो शिर्क क़यामत के दिन भी शिर्क रहेगा। अगर आज इस्तिगासा शिर्क है तो शिर्क क़यामत के दिन भी शिर्क होगा। और अगर इस्तिगासा क़यामत के दिन जायज है तो आज भी जायज है। जब अल्लाह के सामने जायज है क़यामत के दिन, तो आज क्यों नहीं जायज? ये सुन्नत अंबिया, सुन्नत उमम। फिर उसके बाद क्या होगा? सुम्मा बिमूसा, वो भी कहेंगे आज आका की बारगाह में जाओ,